بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 59 اور آج کی یہ 12ویں اور آخری قسط ہے جو آپ کے سامنے اب رکھ رہے ہیں. اور یہ قصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں 59 وی لاگز ہے. نمبر وی لاگ 59 اور آج کی 12ویں قسط ہے. صرف اسی قصے کی 12 قسطیں ہیں، یعنی 11 قسطیں آپ کے سامنے ہم پیش کر چکے ہیں. کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء، تصنیف مولانا عبد المنان صاحب کی ہے. ناظرین، اس کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے قصے بیان کیے گئے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب، مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پہ حرف مکرر نہیں ہوں میں. یاد تمہیں ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں، لیکن اب نقش و نگار تاکو نسیاں ہو گئیں. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے اور یہ آخری قسط جا رہی ہے، یعنی 12 نمبر قسط ہے اور آخری حصہ ہے. کیونکہ میں نے تم کو اپنی آنکھوں سے جو تمہارا حال دیکھا وہ نہایت ہی تعجب والی بات ہے، اور تم کو اس نے اتنی بڑی کرامت بخشی جو آج تک کسی کو بھی عنایت نہیں کی گئی. نمرود کا خیال سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے ملعون، میرا خدا جو دیتا ہے وہ بے عوض دیتا ہے، اور جو مال تیرے پاس ہے اس کا دیا ہوا ہے. یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس سے چلے گئے. پھر وزیر حامان نے نمرود بادشاہ سے کہا کہ ابراہیم نے وہ بزرگیاں بے سبب آتش پرستی کے پائیں، اور اسی طرح کی چند باتیں اس نے کہیں کہ آگ ایک فرشتہ ہے جسے وہ چاہتا ہے عذاب کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نہیں کرتا. حامان کے کہنے کے مطابق اگر خیال کیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک آتش پرست ہوئے، اور وزیر حامان ملعون یہ باتیں نمرود سے کہہ ہی رہا تھا کہ ذرا سی آگ کہیں سے اڑ کر اس کی آنکھ میں جا گری. اس مردود کی آنکھ جل گئی اور وہ اس آنکھ کی تکلیف کی وجہ سے سخت پریشان ہو گیا، اور وہ آنکھ اس کی بالکل روشنی سے محروم ہو گئی. نمرود کی بیٹی بالا خانہ پر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ایسی حشمت و رونق کے ساتھ آگ میں تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کنارے پر اس کے چشمے جاری ہیں، اور چاروں طرف سے اس کے گل و بنفشہ و نرگس اور ریحان کھل رہے ہیں. اور جو پتھر کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر پھینکے تھے وہ تمام پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر معلق مانند ابر کے استادہ ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا بلند آواز سے نام پڑھ رہے ہیں. نمرود ملعون نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تو نے وزیر حامان کو بھی دیکھا؟ یہ بات سن کر اس نے حامان کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ وہ خاک میں پڑا ہوا اپنی آنکھ کی سوزش سے لوٹ رہا ہے. پھر نمرود نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو نے ابراہیم کو دیکھا؟ وہ بولی ہاں، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اور میں حیرت میں رہ گئی یہ کیفیت دیکھ کر کہ اس نے اپنے باپ نمرود سے کہا کہ اے میرے ابا جان، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مرتبے پر اور حامان اس عذاب میں مبتلا ہے. اے میرے ابا جان، آپ کیوں چپ کے بیٹھے ہیں؟ کیوں نہیں کہتے کہ ابراہیم کا خدا برحق ہے؟ تب نمرود نے اپنی بیٹی کو جھڑک کر کہا چپ رہ، اور یہ کہہ کر وہ ملعون اپنے وزیر حامان کے پاس چلا گیا. اور اس کے بعد نمرود کی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بولی ابراہیم، تو مجھ پر کرم کر، میں تیرے خدا پر ایمان لاتی ہوں. تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایمان کی راہ بتلائی اور یہ کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ. جب اس نے یہ کلمہ پڑھا تو وہ لڑکی مومنہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں اپنے باپ کو بھی اس کلمہ کی دعوت دوں گی. یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بہت بہتر ہے،
وہ اپنے باپ سے جا کر بولی کہ کیوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے خدا پر ایمان نہیں لاتے ہو، اور میں ان کے دین سے مشرف ہو چکی ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا برحق ہے اور تمہارا خدا باطل ہے۔ تب اس کے باپ نے اس کو مارنا چاہا، اچانک ایک ابر آیا، ایک بادل آیا، اور اس کو وہاں سے اٹھا کر کوکاف کے پاس لے جا کر رکھا، اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ ہوا اٹھا کر لے گئی، اور وہ لڑکی اسی دن سے خدا کی عبادت میں مشغول ہے۔ خلق اللہ جب اس ماجرے سے آگاہ ہو گیا، خلق اللہ جب اس ماجرے سے آگاہ ہوئی، اللہ کی مخلوق ہدایت ازلی جس کے ساتھ تھی وہ اپنا پاؤں اس آگ میں رکھ دیتا، وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آتا اور مسلمان ہو جاتا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا 12ویں قسط تھی، اور 59 وی لاگ کے اندر 12 قسطوں میں ہم نے آپ کے سامنے قصہ پیش کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ نیکسٹ قصہ ہوگا بیان حضرت ابراہیم اسلام کے آتش کدے سے نکلنے کا، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ وی لاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نبی چاند ہیں تو ستارے صحابہ، نبی ہیں سمندر کنارے صحابہ، ابو بکر فاروق عثمان و حیدر وہ محبوب رب کے دلارے صحابہ، انس زہد طلحہ بلال و قتادہ وہ شیر و شکر پیارے پیارے صحابہ، ہدایت ملے جس کے پیچھے چلیں ہم ستاروں کی ماند ہیں سارے صحابہ، ہے گفتار شیریں تو کردار روشن عجب نور کے ہیں منارے صحابہ، نہ آنچ آنے دیں ایک صحابی پہ بھی ہم، نہ آنچ آنے دیں ایک صحابی پہ بھی ہم، ہمیں جان سے بڑھ کے پیارے صحابہ، محبت کا مفہوم ہم کو سکھایا ہمارے ہیں رہبر ہمارے صحابہ، ادا کر دیا حق عشق رسالت کہے عقل حیران وہ رے صحابہ، ہے سایہ فگن آسمان نبوت اثر چاند سورج ستارے صحابہ۔